یہ مختصر سی سورت سورۃ العصر، امام شافعی نے فرمایا کہ اگر باقی قرآن نہ بھی نازل ہوتا تو یہ جو سورت ہے سورۃ العصر لَكَفَتْهُمْ لِلْهِدَایَہ، تو یہ تمام کی تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ مختصر سی صورت ہے اور اس کے اندر کامیابی کی نشانیاں بتائی ہیں کہ انسان کامیاب کیسے ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے یہاں کامیابی کا معیار، جس کی دولت زیادہ وہ کامیاب ہے، جس کی شہرت زیادہ وہ کامیاب ہے، جس کا بینک بیلنس زیادہ وہ کامیاب ہے، جس کو عہدہ ملا وہ کامیاب ہے۔ یہ اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ آج جب ہم نے اسی کو کامیابی سمجھا تو اسی کے لیے ہم نے آج بھاگ دوڑ شروع کی ہے، صبح شام ہم اسی کے لیے لگے ہیں۔ اگر یہی ایٹیٹیوڈ ہوتا کامیابی کا، اگر یہی معیار ہوتا کامیابی کا کہ جس کے پاس دولت ہے تو وہ کامیاب ہے، تو قارون سب سے بڑا کامیاب انسان ہوتا۔ اگر یہی معیار کامیابی کا ہوتا کہ عہدہ کوئی بڑی چیز ہے، حکومت کوئی بڑی چیز ہے، منصب کوئی بڑی چیز ہے، تو فرعون اور نمرود آج کے کامیاب انسان ہوتے۔ لیکن کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب کون ہے؟ صحابہ اکرام کامیاب ہیں۔ کامیاب کون ہے؟ ابو ذر غفاری کامیاب ہیں۔ کامیاب کون ہے؟ بلال حبشی کامیاب ہیں۔ کامیاب کون ہے؟ صہیب رومی کامیاب ہیں۔ کامیاب کون ہے؟ خلفائے راشدین کامیاب ہیں، اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر شامل کیا، اور پھر فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ارے کامیابی دیکھنی ہے تو ان لوگوں کو دیکھو، کامیاب یہ لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، نیک اعمال کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ مال بناؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، بینک بیلنس بناؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، عہدہ ملے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ آج ہمارے ہاں سب سے زیادہ محنت انہی چیزوں کے اوپر ہو رہی ہے۔ کھانے کے اوپر ہماری محنت ہو رہی ہے، کپڑوں کے اوپر ہماری محنت ہو رہی ہے، سواریوں کے اوپر ہماری محنت ہو رہی ہے، مکان کے اوپر ہماری محنت ہو رہی ہے، شادیوں کے اوپر ہماری محنت ہو رہی ہے۔ کھانے کا انکار کوئی نہیں ہے، لیکن کھانے کے اوپر زور لگانا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ کپڑے کا انکار کوئی نہیں ہے، لیکن کپڑوں کو ہی زندگی سمجھ لینا، کپڑوں کو ہی عزت کا معیار سمجھ لینا، کپڑوں کو ہی جو بڑائی کا معیار سمجھ لینا، یہ جو ہے وہ گھٹیا سوچ ہے، یہ ناکامی کی علامت ہے۔ مکان کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ برا ہے کہ واش روم کی ٹائلیں وہ اٹلی سے منگوا کر لگائی جائیں جہاں پر انسان اپنی گندگی نکالتا ہے۔ یہ ہے اصل ناکامی۔ مکان کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا یتطاولون فی البنیان، قرب قیامت ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ ایک دوسرے سے زیادہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، ایک دوسرے سے بڑی بڑی، بھائی ایک اس کا ہے تو میرا کیوں نہیں ہے، میرا بھی ایک ہونا چاہیے، اس سے بڑا ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے۔ شادی بری نہیں ہے، لیکن شادی کے اوپر 20-20 لاکھ خرچ کرنا یہ برا ہے۔ حالانکہ شادی ایک ایسی چیز ہے، دنیا کے سب سے بڑے دو جھوٹ ہیں، ایک شادی کے لیے پیسہ چاہیے اور دوسرا تعلیم کے لیے پیسہ چاہیے۔ دنیا کے سب سے بڑے یہ دو جھوٹ ہیں، سب سے بڑے جھوٹ ہیں، اس لیے کہ شریعت نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی، صرف شریعت نے پابندی لگائی ہے کہ میاں اور بیوی دونوں راضی ہوں بس شادی ہو جاتی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ تو میری اور آپ کی بنائی ہوئی رسم و رواج کی باتیں ہیں، یہ تو میری اور آپ کی سماج کی باتیں ہیں۔ شریعت نے، اسلام نے، دین نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جس طرح ہم نے شادی کو، اگر ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر زنا عام ہو گیا ہے، آج شادی کو مشکل بنا دیا جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیل گئی ہے، اس لیے کہ ایک انسان ہے، سوچتا ہے، والد سے کہتا ہے بیٹا کہ میری شادی کرواؤ، والد کہتا ہے بھائی جاؤ پہلے 10-15 لاکھ روپے لے کے آؤ پھر میں تمہاری شادی کرواؤں گا۔ اب وہ بچہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا، اگر وہ گناہ میں مبتلا ہوگا تو اس کے ذمہ دار اس کے والدین ہوں گے۔ شادی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے اندر زور لگانا یہ برا ہے۔ یہ کھانا، یہ کپڑے، یہ مکان، یہ شادی، یہ سواریاں، کہ میری ایک گاڑی ہے تو میں اس سے 3-4 گاڑیوں کی کوشش کرتا ہوں، بھائی میری ضرورت پوری ہو رہی ہے، لیکن اس پر زور لگانا یہ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ آج ہمارے کامیابی کے معیار بن چکے ہیں
کامیابی اس چیز کا نام نہیں ہے، کامیابی نام ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جس شخص کے اندر یہ 4 اعمال ہوں گے وہ کامیاب انسان ہے۔ ایک اس کے اندر ایمان ہوگا، اور خالی ایمان سے کام نہیں چلے گا، ایمان کے بعد نیک اعمال بھی کرنے پڑیں گے، خالی نیک اعمال سے کام نہیں بنے گا۔ وتواصوا بالحق، نیکی کی دعوت دینا، قرآن کی تلقین کرنا، اور فرمایا اس نیکی کی دعوت پر جو تمہیں تانے ملے، اس لیے کہ تانا گولی سے زیادہ اثر کرتا ہے، تانا گولی سے زیادہ جا کر دل میں جو ہے وہ جگہ بناتا ہے۔ تو اس تانوں کی وجہ سے جو تم پر مشکلات آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، ان کے اوپر تم صبر کرتے ہو، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نقصان کے اندر نہیں ہیں۔